السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اور کتنے وقت میں یہ دنیا بنائی۔ اس کے علاوہ دنیا بنانے کا ذکر قرآن کریم میں 7 جگہ بالکل ایک جیسا ہی موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن وہ واپسی عرش پر چلا گیا، جس طرح وہ آج بھی عرش پر موجود ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو صرف کن کہنا ہی کافی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا وقت کیوں لگا دیا؟ بس صرف کن کہتا اور یہ کائنات کو تخلیق ہو جانا تھا۔ اگر 6 دن کا اللہ نے وقت لگایا ہے تو کیا پھر اللہ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہوئی؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح خالق ہوا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ ایک انسان کے دماغ میں ضرور آتے ہوں گے۔ بات یہ ہے، اگر کوئی چیز قرآن میں موجود ہے تو وہ بھی ایک بندے کے لیے اس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تو وہ مفہوم نہیں سمجھ سکتا تو یہ کتاب اس شخص کے کسی کام نہ آئے گی۔ اگر ہم قرآن کی ان آیتوں کا جائزہ لیں تو وہ جگہ جہاں قرآن میں دنیا کو بنانے کا ذکر ملتا ہے، وہاں آسمان اور زمین کے علاوہ ما بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان باقی چیزوں کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں صرف اتنا فرما دیتا کہ ہم نے 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین بنا دیے۔ اب کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کے بارے میں کیوں ذکر کیا، جبکہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کی تخلیق تو تب ہوئی تھی جب اللہ نے اس دورانیہ میں سورج اور چاند کی تخلیق کی تھی، تو پھر آخر اللہ تعالیٰ 6 دن کا وقت کس طرح بیان کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیت کو بھی سمجھیں۔ قرآن میں یوم کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد اکثر وقت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، نہ کہ 24 گھنٹے کا دن۔ قرآن کریم میں یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ مختلف مقامات پر مختلف دورانیات کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے جو وقت زمینی ہے، بلکہ یہ مختلف مراحل اور وقت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ 6 ادوار ہو سکتا ہے اس طرح ہوں کہ یہ کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی ہو، اور دوسرے دور میں یہ گیسزوں نے ستارے کو پیدا کرنا شروع کیا ہو، اور پھر تیسرے دور میں یہ سولر سسٹم بنا ہو، اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی ہو، اور پھر 5ویں دور میں سبزہ اور ہریالی اگنا شروع ہو گئی ہوں، اور پھر 6ٹھے دور میں اللہ نے پہلا انسان اس دنیا میں بھیج دیا ہو۔ اللہ کے لیے وقت کا پیمانہ وہ نہیں ہے جو کہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ کا کن فیکون کا حکم ایک حقیقت ہے جو کہ ہر چیز کو فوراً پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے 6 دنوں کا ذکر انسان کے سمجھنے کے لیے اور اس میں حکمت اور تدبیر کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس میں انسان کے لیے سبق ہے کہ ہر کام کو ایک طریقے اور تدبیر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ وقت کی پابندی سے آزاد ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ 6 دن کا ذکر اس کی قدرت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کی حکمت اور علم کو زیادہ اظہار کرتا ہے۔ انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔